وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد زہ سیمائے نورانی زہ فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی حمد و صلاۃ و بعد سامعین و حاضرین بابرکت گھڑی جمعہ شریف دی اللہ کریم اس بابرکت لمحات دیاں برکتاں اساں ساریاں کو سمیٹن دی توفیق عطا فرماوے اور خدا بند قدوس صحیح معنی دین متین کو سمجھن دی اور اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے سامعین محتشم قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اساں ضرور ازمیسوں انہاں لوگاں کو جڑے صاحب ایمان ہیں کتنال کہیں ویلے اساں انہاں لوگاں دے اتے خوف طاری کر دے سوں کہیں ویلے انہاں دے اتے اساں بکھ کو مسلط کر دے سوں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کہیں ویلے مال دی کمی نال یعنی اگر ڈھگ مال ہو سی تو اللہ رب العزت ان دے اندر وہ جڑا مال زیادہ وافر مقدار جو سی او گھن گن سی وَالثَّمَرَاتِ کہیں ویلے پھلا نال فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے جڑے صبر کرن والے ہیں مفہومی معنی دا یہ فرمایا انہاں لوگاں واسطے خوشخبری ہے جڑے دکھ دے اندر بھی میں خدا کو بھول دے نہیں گلہ شکوہ نہیں کریں دے او دکھے چومن تول بھی میرا شکر ادا کریں او سکھے چومن تول بھی او میرا شکر ادا کریں دیں اور ایسے لوگ الذین او لوگ اصابتہم مصیبہ جڑے ویلے کوئی آزمائش آ ونجے انہاں دے کول تو او آدن
کوئی گال نہیں، اللہ دا مال ہے، اللہ کنے چلا گئے، اساں بھی ایک دیوار اللہ دے کول چلے ویسوں، اتھا کہیں نہیں رہنا، لہٰذا ہر شے نے اپنے رب دی طرف لوٹنے۔ سامعین محتشم، اللہ صاحب ایمان بندیاں کو آزمیں دے، اس دے اندر کوئی شک نہیں، آزمائش صاحب ایمان بندے واسطے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما چھوڑی ہے۔ تے صاحب ایمان بندے دا ایک خاص ہے کہ جر ویلے کوئی ڈوکھ آ ونجے تو وہ ڈوکھ دے آمن دے ہوتے پریشان نہیں تھیندا، بلکہ اگر ڈوکھ آ ونجے تے ڈوکھ دے ہوتے وہ حوصلہ مندی دا مظاہرہ کرے تو ول رب ذوالجلال بعد امتحان دے جتنا او کو پہلے عطا کیتا ہوندے اون کنے بھی دگنا عطا فرما چھوڑیں دے۔ ایندی ایک مثال نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دے پیارے صحابہ دی جماعت دے وچوں حضرت سیدنا بلال پاک دی مل دیئے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ او صحابی ہیں کہ جڑے صرف نبی سائیں دے محبوب نہیں بلکہ خود رب ذوالجلال دے بھی محبوب بندے ہیں۔ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام دی خاطر جڑیاں قربانیاں دیتن او کداں بھی اہل ایمان فراموش نہیں کر سکتے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ صفوان دے کول آپ اندے زر خرید نوکر ہن تے اودو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ غلامن اور اس وقت غلامہ نال اتنا برا سلوک کیتا ویندا ہے کہ کہیں کنے اے بات چھپی ہوئی نہیں، دھوپ دے اندر کھڑاونا، سخت تو سخت کم گرمی دی شدت دے اندر گننا، اے اس دور دا نشان ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جر ویلے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی طیب و طاہر زبان دے وچوں اللہ دے پیغام کو سنا تا آپ دے دل دے اندر فوراً بتاں دی نفرت پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ غلامان چپ رہندے ہیں لیکن حقیقت بتاں کنے انتہائی سخت طور دے اتے نفرت کریں دے ہیں۔ ایک نیوار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ شریف دے سین اچ کھڑے ہیں اور کعبہ شریف دے سین دے اندر بت موجود ہیں۔ آپ نے ڈٹھے کہ دائیں بائیں کوئی موجود کہیں نہیں تے کوئی میں کو ڈیدہ ہی کہیں نہیں کھڑا۔ آپ نے بتاں کو دیکھ کے فرمایا کہ تساں جہنم دا بالانی وے، لوگ تو آکو خدا سمجھ دیں، میں تو آکو خدا نہیں منے دا، میں تو آکو جہنم دا بالن سمجھ دا۔ یہ گال کر کے حضرت بلال نے بت جڑا وڈا کھڑا آئی عزا اون بت دے اتے حضرت بلال نے تھوک ساڑ دیتی۔ تو جر ویلے سیدنا بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوک سٹی تے آپ نے چونکہ ڈٹھے موقع دے اتے موجود کوئی نہ آئی، دور کنے ایک بندے نے حضرت بلال دے فیل کو دیکھ گدا۔ دیکھو قدرت امتحان کیسے کیسے گندی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فیل کو دیکھ کے او جڑا انہاں دا پہلا مولا ہی آقا ہی ظاہری طور دے ہوتے جنہاں نا صفوان ہی، اس تے کورو بندہ گیا دے ون کی آکس کیا تو پیو ڈاڑے دے دین کنے منحرف تھی گئے؟ وہاں کہ نہیں، میرا دین تا وہ جڑا میرا پیو ڈاڑے دے دین ہے، میں تا لات منات عزا کو اپنا خدا سمجھ دا اور وہ حقیقی سارے خدا ہے۔ وہاں کہ جے کر تو خدا سمجھ دے تو وال نوکر تے ڈائے، نوکرہ دے اندر کڑائی ہو جیتی جرت پیدا نہیں تھی جے تک پچھو تاڑ نہ ہوئے تے تیرے نوکر نے ساڑے خدا بوت دے ہوتے وڈے بوت دے ہوتے تھوک جو سٹی ہے، صاف پتہ لگ دے تیری تاڑے دا ہوں تھوک سٹی ہے، وگرنہ ہی میں کی میں اتنا وڈا وہ کام کر سکدے جسارت کر سکدے۔ صفوان آکے اچھا یہ گالے وہ آکے پکڑا وہ حضرت سیدنا بلال کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے جرے ویلے گھنائی۔ صفوان اپنی قوم کو آقا تساں جیڑا کچھ بلال نال کریں دے وے کرو، میرے طرف کھلی اجازت ہے۔
تو تھوڑا کیا خیال ہے جر ویلے ایک بندے یہ جتی گال کر دیتی ہے تو او بدکماش بدماش لوگاں نے کتنے ظلم و ستم دے دروازے کھول دیتے ہو سن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر صفوان دا ہاں ول بھی نہ ٹھرا. اون وقت دا جڑا سب تو زیادہ ظالم شخص ہے امیہ بن خلف. صفوان نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف دے ہاتھ ویچ چھوڑا. امیہ بن خلف نے جر ویلے خریدا تو امیہ بن خلف طرح طرح دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے ظلم و ستم کریں دا. اون دور دے اندر حضرت بلال جر ویلے مار کھانے ہن کوٹ کھانے ہن. دو روایتیں ایک روایت ہے جو حضرت بلال آدھیان احد 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 اور بئی روایت دے الفاظ ہیں کہ حضرت بلال آدھیان یا احمد یا احمد یا احمد. یعنی یا تا خدا دا ذکر کرنے ہن یا ذکر مصطفیٰ کریں دیا. حتیٰ کہ امیہ بن خلف کیا کیتا مکہ شریف دے جڑے چھوارن اباش کھڈکار تھے او چھوار حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں چھوڑن دے حوالے کر دیتا گیا. حضرت بلال دے گل مبارک دے اندر زنجیر گھت کے بال حضرت بلال کو چھکیں دے بھی ہن تے مکہ شریف دے گلیاں وچ بھجیں دے بھی ہن تے کٹیں دے بھی ہن. اور امیہ بن خلف آکھا انہیں چھوڑے کو کہ تساں بلال نال اے ظلمی کرو گچی دی اندر زنجیر پا کے چھکو بھجاؤ مارو کٹو. اور حضرت بلال کو آکو رب کل لات والعزا آکھ تیڑا رب لات تے عزائن. یعنی او جڑے بڑے بوتن انہاں دا نا بھئی تیڑا رب کون ہے لات تے عزا. اے چھوڑا کو پکوایا بھئی تو حضرت بلال کو آکھو اگر حضرت بلال آکھ دے جو ہاں میرا رب لات تے عزا ہے وال چھوڑ دیوا ہے نہ تو نہ چھوڑائے. تے اگلے طبقات ابن سعد دی روایت حوالے دے ذمہ وار میں تورا ایمان تازہ تھی سی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوار او جر ویلے زنجیر گل دے اندر زنجیر تے وال اتنا زنجیر کو چھکینے ہن کتاب دے اندر موجود ہے. حضرت بلال دے گچی دے ہوتے زنجیر دا نشان پائے ویندا. اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتے اتنا ظلم و ستم او بال آدیان کہ آک ربک اللات والعزا تیرا رب لات تے عزائد. حضرت بلال آدیان ان لسانی لا یحسنہ جڑا کچھ تساں آہ دے وے میری زبان دے اے لفظ چڑھتا ہی نہیں. میری زبان تے لفظ چڑھ دے تو وہ ایہو نہ ہے احد 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 احد. جڑا تساں میں کو نہ آہ دے وے اے نام میں کو پھبدا ہی نہیں. اے نام میری زبان تے چڑھتا ہی نہیں. میں کیا کرا میری مجبوری ہے اے نام میں کو آدھا ہی نہیں. میں کو نہ آندے تا میرے مالک حقیقی دا نا اور وہ کیا ہے قل هو اللہ احد. اگر میری زبان تے نہ چڑھ دے تو وہ احد دا نہ چڑھ دے وہ احد میرا خدا بھی ہے اور میں صرف ہوں دا نا گنسا باقی کہیں دا نا میری زبان تے نہیں آندا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کیسا پیارا جواب ہے کہ اس وقت آپ نے فرمایا ان لسانی لا یحسنہ. تُسا میں کو آدھے وے کہ میں لات تے عزا دا نا گنا میری زبان دے ہوتے میرے رب دے نا دے سوا بھی یا کوئی نا آدھا ہی نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا او بال تے لڑکے جر ویلے ظلم و ستم کرے نا. امیہ بن خلف دا ہاں نہ ٹھرا. امیہ بن خلف حضرت بلال دے مبارک جسم دے اتو کپڑے لا گندا ہے چولا پیران دے اندر جتی نہیں ہوندی گرم دھوپ دے اتے کھڑا کر کے وال بالآخر گرم ریت دے سما کے اتے چاٹیاں رکھنے دائی اتے سل رکھنے دائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مبارک ہتھیں کو بد کے گرم ریت دے سما کے تا خواجہ صاحب دی زمانی جے کر میں ہی آکھا چھاپ حضرت بلال شہر مدینہ دے والد منہ کر کے روندے بھی ہن اتنا آدھے ہن دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوندے ویسن گزر اصلوں نہ ڈر ظلم و قہر ایویں ہوندے. اور اللہ دی آزمائش ہے. اللہ نے قرآن مجید فرما چھوڑا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ظلم و ستم اتنا امیہ بن خلف کوڑے مریندا آئی درے مریندا آئی کہ ایک نمار امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کٹیندا کھڑا ہا تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا گزر تھیا. آپ نے امیہ بن خلف کو ڈٹھا فرمایا حیا کر شرم کر اے بھی تا آخر بندہ ہے
اتنا کیوں مرے نے؟ وہاں کہتے جل جل اپنا کام کر. حضرت صدیق اکبر چلے گئے. ول دی دیوار آئین تو ول کٹیں دا پیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا شرم کر حیا کر، اتنا کیوں پیا مرے نے؟ اے بھی تو بندہ ہے، چاہیے نہ یہ قصور ہے جو تیرا نوکر ہے، تیرا غلام ہے، زر خرید ہے، رنگ دا کالے. وہاں کے جل جل اپنا کام کر. تریجی دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا گزر تھیا، وہ ول ظلم و ستم تے اشارہ بنے نہ کھڑے. تاریخ دمشق دے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. محدث ابن عساکر بیٹھے لکھ دن جر ویلے حضرت بلال پاک کو امیہ بن خالف کٹیندہ تے مرندہ کھڑا آئی تے ایڈو حضرت ابو بکر صدیق آئے. آپ نے فرمایا تے کو میں اگے دو دفعہ آکھے کچھ خیال کر، تے کو شرم نہیں آدھی، اے بھی تا بندہ ہے. اون دے منہ وچوں نکل گیا ہوں آکے جے کر ایڈا تے کو چنگا لگدا پے تا وال پیسے ہن تا گھنچا. حالانکہ وہ جملہ آکھنا نہ چاہندا ہا، اون دے کنو جملہ اکھوائے تا رب ذوالجلال اکھوائے. وجہ ہے. اور عرب دے لوگاں دی ایک کیفیت ہے کہ جر ویلے زبان دے چھوڑے نا اون زبان کنے جڑا مکر ونجے ہا کو آجن تو بندہ ہی کہہ لیا. نہیں سمجھے تو آپ کو کیا دیان جڑا اپنی زبان کنے مکر ونجے ہا اون بندے واسطے مر ونجر دا مقام ہوندا ہے. جر ویلے اون آکھنا ایڈا چنگا پیا لگ دے تو چا گھن. حضرت ابو بکر صدیق کھل پہ فرمایا ایہو تا تیرے کنے اخواونا چاہنا میں 10 قیمت کے ہون. او چونکہ ایک گال کر کھڑائی نادانی دی اندر اون آکے جے کر ایڈا چنگا پیا لگ دے تو چا گھن. لیکن اگلی ہوں آکے بھئی چلو یہ گال تو میرے منہ وچوں نکل گئی ہے. قیمت اتنی جیسے سان جو حضرت ابو بکر صدیق گھن نہ سکسن. ہوں آکے میں 1000 درہم گنساں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا ٹھیک ہے ڈن تھی گیا، میں 1000 درہم دے سا. تھوڑے جے توقف تو بعد والا دے میں 5000 درہم گنساں. سیدنا صدیق اکبر آکے میں 5000 درہم دے سا. ہوں آکے کوئی نہ صحیح قیمت تھوڑی ہے، میں اتنا سونا گنساں اتنی چاندی گنساں جڑا تہاڈے کول غلام چٹی رنگا تالا وہ بھی گنساں. حضرت ابو بکر صدیق آکے ٹھیک ہے ڈن تھی گیا. وہ آکے ہیں میں جتنی قیمت وہ دینا ابو بکر میں کو پھرکانی نہیں دے دے. صدیق اکبر اتھا جواب دیتے فرمایا تو میں کو آ دے جو 5000 گنساں 1000 گنساں 2000 گنساں تو ملک یمن دے برابر قیمت گھنے تو میں حضرت بلال کی دیون کی تیار ہوں. یمن دے ملک دے برابر قیمت گھنے. ملک یمن دی کتنے ایک ملک دی کتنی قیمت ہے آپ اندازہ لو. اگر ملک یمن دے برابر تو قیمت گھنے تو میں ابو بکر والوی تیرے کنے حضرت بلال گنسا. وہاں کہ ٹھیک ہے. اون دی نہ صحیح ہوئی قیمت حضرت صدیق اکبر جرے ویلے کو دتی اپنا غلام ہی دتا. اور فرق اتنا ہا کتاب والے لکھ دیں جڑا صدیق اکبر غلام دتا ہے اون دا منہ چٹا ہا لیکن بدلے میں جڑا غلام گدا نے اون دا دل چٹا ہا. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرے ویلے صدیق اکبر چھڑوایا آزاد کرا کے سدھا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ وچ گھنے تے او بلال جڑا جلوہ مصطفیٰ کو دیکھن کے تے ہر ویلے تڑپ دا ہا جو ایک دید نس پوے نبی کریم علیہ السلام دے رخیز بادی کملی والے محبوب دی ایک ادا نظر آوندی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرے ویلے صدیق اکبر گھن کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر چوکھے پیسے دیتے نہیں. یا رسول اللہ بس توارا بلال میں توارے قدمہ وچ پیش کیتے. نبی سے فرمایا چلو ٹھیک ہے ابو بکر میں بھی بلال دی خریداری وے شامل ہاں، میں کو بھی بلال دی خریداری یہ شامل کر چاہ. یعنی آپ جو حصہ تے ڈائے آدھ حصہ میں ڈائے. تو صدیق اکبر دی عظمت تو قربان. حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے یا رسول اللہ اے آدھ دی گال کے دو کریں دے وے بلال بھی توارے دردہ نو کرے میں ابو بکر بھی توارے دردہ نو کرا. عادت دی دگال کہنی مالک تے وارے سے تو صحیح وے کیا تو سو بات نہ سنیے جر ویلے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دے بازار دے اندر وکدے ودے ہیں. مصر دے بازار دے اندر وہ ایک بڑھڑی مئی جڑی گھا چاہی ودیے وہ بھجیے. وہ آگے کہ میں یوسف علیہ السلام کو گننا میں قیمت لاما میں آکسا کہ یہ گنڑی گن گنو تے حضرت یوسف میں کو دے اچھا کہیں مئی کو آقا لگ دے تیرا عقل کم نہیں پیا کرے دا. بھئی لوگ سونا چاندی چاہ کے ویندے پن تے تو گھا دے گنڑی چاہ کے ویندی پئی ہے. وہ آگے ٹھیک ہے میں کو پتہ ہے میں کو یوسف نہ مل سی لیکن یوسف دے خریدارہ ویچ میرا نا تھا آوے سی نا. او یوسف علیہ السلام نبوت دا مقام عرفو آلے. حضرت یوسف علیہ السلام بحیثیت نبی حضرت بلال کنے ہر رتبے ویچ افضل والا ہے. حضرت بلال یوسف علیہ السلام دے قدمہ دی خاک دے برابر ہی نہیں پہنچ سکتے.
لیکن فضیلت دیکھو جزوی اوڈو اللہ دے نبی ہیں خریدار مئیے ایڈو حضرت بلال ہیں خریدار زہرا دے بابا ہیں. سمجھ آنی پئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرویلے بارگاہ مصطفی دے اندر پہنچے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دے ہر ویلے نال رہ دیا. ہر جنگ دے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت فرمائی. گھر دے معاملات نبی کریم علیہ السلام نے حضرت بلال دے سپرد کر دیتے. حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین کو کھڑاون دی واری آویا والوی حضرت بلال دی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراون دی واری آویا والوی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی آواز سن کے جاگ دے ہن وہ حضرت بلال دی آواز ہوں دی ہے. توجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ آئے. نماز شہر مدینہ دے اندر فرض ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سڈ کے فرمایا کہ آذان نماز واسطے ایک ندا ہے لہذا اذان دے کلمات بلال پکا. علماء فرمیدن کہ اذان واسطے حضرت بلال کو کیوں چنا گے ان دی وجہ چاہے بھائی بھی تو بڑے جید صحابہ ہیں. اتنا کہ علماء بڑا پیارا جواب دیتے فرمایا اے حضرت بلال کو اون نیکی دا صلہ ملے کہ اجاں ہم آپ غلامی دے اندر لیکن غلامی دے اندر رہ کے بھی اللہ دا نا گھندے رہ دے ہن. اللہ تعالیٰ اپنے یار کو فرما چھوڑائی کہ محبوب جڑا دکھ وچ میرا نا گھندا رہ گئے او ہن ہر جا دے اوتے ہر لمحہ زندگی دا ہر ایک ایک لحظہ اگر نا چیسی تو میں رب ذوالجلال دا نا چیسی. اس واسطے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیتا گیا. جب حضرت بلال کو منتخب کیتا گیا حضرت بلال اذان دے دیا تو مولا علی حیدر کرار کیا فرمایا. مولا علی حیدر کرار خواہش دا اظہار کیتا فرمیندے کاش میں اولے نبی سید کو ہاتھ بد گندا سفارش کرا ہا یا رسول اللہ اذان واسطے میرے حسن تے حسین کو چون گنو انہیں دوہے وچوں کہ شہزادے کو چون گنو کیونکہ اذان دا مقام اتنا بلند ہے. نبی سے فرمایا مؤذن جڑی جاتے کھڑ کے بانگ دے دے اوہ جا قیامت النوار مؤذن دے بارے رب دی بارگاہ وچ گواہی دے سی. حضرت بلال کیتھ بانگ دیتی ہے نہیں سمجھ آئی تو آپ کو بھائی جڑائی مسیح تے بانگ دے وے قیامت علی نوار ہوں دی شہادت مسجد دی جگہ دے وے جڑا پاکستان دے کہیں کونے تے کھڑ کے بانگ دے وے قیامت علی نوار ہوں دے واسطے گواہی او زمین دا ٹکڑا پیا لیں دے. اے بلال تیری عظمت تو قربان تھی ونجا کہ تائیں اذان کعبے دی چھت دیتی ہے قیامت علی نوار تیرے حق وچ گواہی خود رب دا گھر بیت اللہ نے دکھنا ہو. اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام اتنا ہے کہ حی علی الصلاح ہاں نہ نکل دیا. ہاں آپ کڑے نہیں حی علی الصلاح موٹی ہاں کڑے نہیں. کہیں صحابی شکایت کر دیتے یا رسول اللہ بلال کو تا ہاں دے ہاں دا پتہ نہیں لگتا لہذا تو آذان واسطے کہیں میں کو مقرر کرو. بس اوندا ایو آکھڑا نبی سے جلالے چاہ گئے فرمائے تو چاہ دیں جو بلال کو بانگ میں سپرد کیتی ہے میں نہیں کیتی سپرد اون کیتی ہے او کو مسئلے دا پتہ نہ ہاں اگر بانگ دیسی تا آج بھی حضرت بلال دیسی کل بھی حضرت بلال دیسی. اور حضرت بلال کیویں بانگ دے سن اللہ اکبر. بانگ نبی کریم علیہ السلام حضرت بلال کو سکھائی. صرف نماز واسطے حضرت بلال بانگ نہ دینے بلکہ جرولے نبی کریم علیہ السلام غازوات دے اندر تشریف گھن ونجنا جنگ ہوئے تشریف گھن ونجنا اور ان جنگ میں حضرت بلال ہی ہومنا جنگ جرولے جت ونجنا مسلمان نبی سے حضرت بلال کو آدھے کہ ہونے میدان جنگ میں کھڑ کے اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ حضرت بلال دی اذان آندھی پئی ہے مسلمان جنگ جیت گئے. میدان جنگ دے اندر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ جر ویلے سمینا حجرے دے اندر اپنے ازواج مطہرات دے وچوں کہیں گھر والی دے کول نبی سے جر ویلے تشریف گھن ونجنا حضرت بلال دے ذمہ ہوندا بانگ دے وے فجر کو بانگ دے کے ساکو جگاویں ساکو جگے سے توال نماز پڑھ سو. حضرت بلال دے ذمہ کیا ڈیوٹی ہوندی ہے فجر کو اٹھ دیاں پہلے بانگ دے دیاں بانگ دے کے وال نبی سے کو اٹھے نہیں نبی سے کو حالانکہ نبی سے کو چا اٹھامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ تسا سمدے وے تے تورا دل ہی سمدے. نبی سے فرمایا جر ویلے میں محمد سمدا میرا دل جاگ دے. نبی سے فرمایا جی میں انسان دیا دو اکھی ہیں اپنے اکھی نال دہ دے آکے تو جانے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے دل دیا ہی میں دو اکھی ہیں. اگر میں ہی اس واسطے حدیث دیا کتاب میں بچے نبی سے اگر ستے پہ ہوئے نا
سوم کے اٹھے رہتا فوراً نبی سے کڑا کڑا نماز پڑھا دینے ہیں. تو کئی صحابی پوچھا آقا تسا خود آکھے نوا کے ذات وضو دے اندر نیندر بھی ہے, اگر گھل آ گئی ہے تو جسم دے اعضاء ڈھلے تھی گئے, شریعت دا مسئلہ ہے وضو ترٹ گئے, اٹھی کے ونجو وضو کرو نماز پڑھو. آقا ستے پہ راندے وے اٹھتے وے وال نماز پڑھ چھڑے دے وے. نبی سے فرمایا تسا واسطے مسئلہ بھی ہے کہ تسا جر ویلے سمدے وے تو دل ہی نال سمدے, لیکن میں زہرا دا بابا جر ویلے سمدا میرا دل جاگ دے, اس واسطے میرا وضو نہیں ترٹدا, میں سوم کے اٹھا تو میرا وضو کھڑا ہوں دے, اس واسطے میں اللہ دی نماز پڑھ چھڑے گا. حضرت بلال کو حکم ہے کہ تسا کیا کرنے میں کو اٹھامنے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ دیا, فجر دی اذان دے وینا, اذان دے کے وال جڑے حجرے وچ نبی سے ستے پہ ہونا او حجرے دے برابر کھڑ کے حضرت بلال آدیان قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی تھی ون والی ہے. قد قامت الصلاۃ, نماز کھڑی تھی ون والی ہے. تو حضرت بلال دی آواز کو سن کے, قد قامت الصلاۃ دی آواز کو سن کے نبی سے اٹھ دے ہن, وال وضو کر کے نبی سے مسجد تشریف گھن دے ہن. کیسی خوش نصیب ڈیوٹی ہے, فجر دی نماز دے ٹائم نبی سے اٹھ دے پن تک مبارک طیب و طاہر کنے وچ جڑی آواز ویندی پئی ہے او پہلی آواز حضرت بلال دی ہے. مشکات دے اندر حدیث مبارک موجود ہے, ترمذی دے اندر حدیث مبارک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے معراج علی رات ولدی دیوا. نبی سے فرمایا بلال رات میں جنت جگیاں میرے اگو اگو تو ودا ہوئے, کیڑی نیکی کرے نے جہیں کہ تیرے قدمہ دی کھسکاہٹ میں جنت سندا پیا می. حضرت بلال دی دھاڑ نکل گئی. آگے نے یا رسول اللہ اے سارا صدقہ تا توارے, اے فائز تا توارے, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. مسند حق مسند حق مسند عرش حق ہے, رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے اٹھیں دیا صبح دی نماز دے ٹائم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خیر تے کڑی نیکی کرے نے تیرے قدمہ دی کھسکاہٹ میں جنت سنی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتا یا رسول اللہ ای تو سوا تا میں کچھ نہیں جانتا کہ جر ویلے میں اذان دینا تا وضو کر کے پہلے دو نفلی پڑھدا, دو نفلی پڑھ کے والا اذان دینا, اور میں ہر وقت وضو وچ رہنا. اگر میرا وضو ترٹ ونجے فوراً بھی وضو کرے نا, سمندائی وضو نالا وال جر ویلے میں اٹھتا وضو کرے نا, وضو بھج ونجے وال فوراً وضو کرے نا. نبی سے فرمائے میری امت کو دسا دے جیڑا بندہ اے نیکی کرے سی حضرت بلال دی برکت نال اللہ کو بھی اپنی رحمت دا حقدار بنے سی. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑی آزاد دینے ہیں اتنا کہ میں چونکہ چل دے میں ایک روایت اگوں وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کرنی ہے جڑے تھوڑے ایمان کو دوبالا کرے سی, لیکن اتنا کہ میں یہ بھی دس چھوڑا کہ حضرت بلال جڑی آزان دینے ہیں کیا وہ آزان دے نال درود و سلام ہی پڑھ دے ہیں یا کوئی نہ. تنویر الحوالق میرے کو کتاب موجود ہے اور اتنی بزرگ کتاب ہے جو میرے پردادا جی دا نسخہ ہے, اندے ورک کے بھی تو نظر پہ آدھے. میرے کو عبارت زبانی یاد ہے لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہو جائے لوگا مننا نہیں, میں کتاب کھول کے حضرت امام جلال الدین سیوطی جنہ کو جاگ دے 75 مرتبہ پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دا شرف حاصل ہے. دیوبندی بھی جنہ دے کتابہ مدرسے پڑھے دن, سنی بھی پڑھے دن, انہاں دی کتاب تنویر الحوالق. آپ فرمائے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث لکھ دے پیچھو پوری سند موجود ہے. حضرت بلال دے بارے کان بلال یاقف علی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد اللہ اذان فیقول السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ علیک یا رسول اللہ. حضرت بلال جر ویلے بانگ دے گنن آپ نبی سہی دے بوئے دے اتے کھڑ کے آ دینا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ آکے کہ حضرت بلال تا کہنا پڑھ دے اندر دو سلام تے تسا کی ڈکا دے حضرت صاحب حضرت بلال اذان دو بعد نبی سید ابو تے کھڑ کے درود و سلام پڑھ دے ہن, اور درود و سلام کڑے سیغے نال ہی سیغے نال الصلاۃ علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جر ویلے بارگاہ مصطفی دے اندر ہے شہر مدینہ دے اندر تا بانگ دیندے رہ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جر ویلے شہر مکہ کو فتح کیتا حضرت بلال نال اے اون ویلے دی گال ہے جر ویلے نبی سی آئے اجا ہجرت کہنا کیتی نے عثمان بن طلحہ جے دے ہاتھ وچ چابی ہوندی ہے. نبی سے عثمان بن طلحہ کو فرمایا عثمان کعبے دی چابی تیرے کنے ہے لہذا اے چابی میں کو دے چا میں کعبے دے اندر کھڑ کے نفلی پڑھدا.
عثمان بن طلحہ کے سارے خداوے کو مندے کھڑے دے سارے کو چابی گندے وے جلو جلو کام کرو اپنا. یعنی عثمان بن طلحہ نبی سے کو تڑی لا دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا عثمان چابی نہیں دینا لیکن میری ایک گال یاد رکھے ایک نہیں اے جیا آسی کہ اے چابی جڑے تیرے ہاتھ وچے تو خود اے چابی اپنے ہتھاں نال میں کو دے سے اور میں چابی تیرے کنے گھن کے اپنے نوکر خادم کو دے سا. بھائی جملے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھن کے ہجرت شہر مدینہ 8 سال گزر گئی گال کو. کتنی سال؟ 8 سال بعد نبی سے شہر مکہ کو آگے فتح کیتا. جڑے ویلے شہر مکہ کو فتح کیتا جڑے لوگ کلمہ پڑھا لیا ہوتا دھڑو دھڑ آندے پہ تو جنہ بھجنا وہ بھج گئے. عثمان بن طلحہ گھر دے اندر لگ گئے. نبی سے فرمایا مولا علی کو ون عثمان بن طلحہ کو ساڈا. عثمان بن طلحہ کو جڑے ویلے مولا علی گھن آئے بڑی طویل روایت ہے میں پچھلے سال سنائی بھی یہ پوری روایت لیکن چونکہ موضوع نہ ریلیٹڈ ہے میں صرف ذہن نشین پیا کروینا. حضرت عثمان بن طلحہ کو جڑے ویلے مولا علی گھن آئے کعبے دے اندر نبی سے بھی موجود ہیں بڑے بڑے شہزادے او جنہ تخت و تاج دے مالک ہیں کلمہ نبی سے پڑھ کے اتھائی کھڑے جن اندر بڑے بڑے قریشی حضرات بھی ہیں بڑے بڑے ہاشمی حضرات بھی ہیں. حضرت بلال بھی کھڑے نبی سے بارگاہ میں جڑے ویلے اسامہ حضرت عثمان بن طلحہ کو مولا علی گھن آئے. نبی سے فرمایا عثمان آج کعبے کو فتح کر کے جیسے حکومت ساری آ گئی ہے لہٰذا جلدی کر کعبہ ہی ساڈا ہے چابی بھی کعبے دے سارے حوالے کر. عثمان بن طلحہ اون جڑے ویلے تھوڑا جہا اصرار کیا کہ میں چابی نہیں دینا مولا علی حیدر قرار اکھی دکھایا بالآخر جلدی نال چابی دیتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان بن طلحہ دے ہتھوں چابی گھن کے کہیں بے صحابی کو نہ دیتی بلکہ حضرت بلال کو دیتی. اور او لوگ اتھا موجود ہیں جڑے حضرت بلال دوتے ظلم و ستم تھی نہ دے دیا. حضرت بلال کو کٹیندہ مریندہ دے دے رہ گیا. حضرت بلال کو چابی دے کے نبی سے فرمایا بلال کعبے دا تالا کھول. حضرت بلال کعبے دا تالا کھولے. نبی سے دے سارے صحابہ کھڑے اتنا دو روایتہ ہیں. نبی سے جر ویلے تالا کھلدا ڈٹھے نبی سے کعبے دے اندر گن اور ہر صحابی سچیندہ کھڑے جو میں نبی سے نال ویسا میں ویسا پتہ نہیں کہ کو نبی سے گھن میں دن جر ویلے تالا کھلے نا نبی سے فرمائے سارے بارو کھڑے رہو. بلال تو ہی اندر آ پیا اسامہ بن زید کوئی سڈیا. اسامہ بن زید بھی نوکر دا پتر ہے غلام دا پتر اور حضرت بلال یہ تو خود غلام ہے. حضرت بلال کو حضرت سیدنا صدیق اکبر جر ویلے آزاد کروایا نا آزاد کرواون تو بعد چونکہ راندے تک کٹھے ہیں حضرت صدیق اکبر حضرت بلال کو آدھے بلال ایک کام ہی کیتیا وہ کام کر کے آوین والا کن یار ایک کام ہی کیتیا وہ بیا کام کر کے آوین حضرت ابو بکر آکن یار ایک کام ہی کیتیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر دے کو ایک دفعہ بول پہ آکنے ابو بکر جے کر میں کو آزاد کیتے رب دی خاطر وال میں کو کام نہ دسے کر جے کر آزاد کیتے ہی اپنی خاطر وال پیچھے میں تیرا نوکرہ تیرا میں کم کرے سا دس میں کو آزاد رب دی خاطر کیتے ہی اپنی خاطر. حضرت بلال کھل پہ فرماتے کو اپنی خاطر آزاد نہیں کیتا تے کو میں سونے رب دی خاطر آزاد کروائے. ایسا حضرت بلال اور حضرت عمر بن خطاب جر ویلے ذکر کرے نا حضرت بلال دا حضرت عمر بن خطاب جر ویلے کلمہ پڑھ گیا بڑا مشہور واقعہ انہاں دا کلمہ پڑھ کے جر ویلے مکے میں چاہے مکے دے قریشیاں کو سڑ کے آدھے نو قریشیو جیڑا ظلم تسا حضرت